بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دربار اقدس میں یہ درود شریف بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب انفاس العارفین میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا تمام حاضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم و فراز کے مطابق درود و سلام پیش کرتا ہے۔ مجھ سے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر انتہائی خوشی و مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، یعنی جتنے سامعین، جتنے بزرگان دین اس وقت اس خواب میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے اپنے فہم و فراز کے مطابق درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درود پاک سنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمودار ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا درود پاک پسند آیا ہے۔ اس درود پاک کی بے انتہا فضیلت ہے۔ یہ درود پاک سلسلہ اویسیہ کمالیہ کا درود پاک ہے۔ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے تمام مریدین کو اس درود پاک کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اسی درود پاک کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے پیارے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی مکی پر اور ان کی آل اور اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتوں کے پھول نچھاور فرما۔ سلسلہ اویسیہ کمالیہ میں درود پاک بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ اویسیہ کمالیہ حضرت باغ حسین کمال اپنے تمام متوسلین کو اس درود پاک کو پڑھنے کی نہایت تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت جی اسی درود پاک کو پڑھا کرتے تھے اور انہی کا یہ معمول تھا۔ اس درود پاک کو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھنے والے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے حضرت باغ حسین کمال ہیں، اور ان کی کیا ہی بات ہے۔ ان کی کتاب حال سفر میں ان کے تمام معمولات بے انتہا کثرت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اگر کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو ضرور کرے، کیونکہ یہ ایک نہایت ہی منفرد کتاب ہے اور اسے پڑھنے سے درود و سلام کی خوب ہی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو کوئی حضرت باغ حسین کمال کی نسبت سے یعنی سلسلہ اویسیہ کمالیہ کی نسبت سے اس درود و سلام کو پڑھتا ہے تو اسے اس کی خوب ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے پر خوب ہی انوار کی برسات ہوتی ہے اور خوب ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر عام طور پر اس درود پاک کو پڑھے تو اسے نارمل اجر و ثواب ملے گا، لیکن ایک شخص بڑے حضرت جی کی نسبت سے پڑھتا ہے تو اسے اس ثواب کا خوب ہی کثرت سے اجر ملے گا، اس سے ثواب کا خوب ہی خزینہ عطا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت باقی حسین کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب ہی شوق اور محبت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے اور بے انتہا درود پاک پڑھتے تھے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو محبت سے پڑھتا ہے اس کے درود پاک پڑھنے میں بہت جلدی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ میرے اپنے مشاہدے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1000 مرتبہ یہ درود پاک روزانہ پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے کچھ عرصے کے بعد وہ اسی وقت میں 10,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے لگے۔ تو اس درود پاک کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے محبت سے پڑھتے ہیں تو آپ کے وقت میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود و پاک پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ اسے پڑھنے سے بہت جلدی آپ کی روحانی منزلت میں، روحانی سفر میں تیزی آتی ہے، اور جو کوئی بھی اسے حضرت باغ حسین کمال کی نسبت سے پڑھتا ہے، حضرت جی کی نسبت سے پڑھتا ہے، تو اس کے روحانی سفر میں بہت جلدی تیزی آتی ہے اور اس کے روحانی درجات اور مرتبات بہت جلدی طے پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے، آپ نے پسند فرمایا، تو اس نسبت سے بھی اس درود پاک کو پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ دوسرا، اگر حضرت باغ حسین کمال یعنی بڑے حضرت جی کی نسبت سے اس درود پاک کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب ہی برکت اور اجر ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اس درود پاک کو جب آپ کثرت سے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کم وقت میں بہت زیادہ اس درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھی ہوئی چیز ہے، یہ تو میرے اپنے ساتھ معاملہ رہا ہے۔
تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ خوش ہوں۔ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ تحفہ ہماری پسند کا ہو تو بھی سامنے والے کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم ایسا تحفہ دیں جو کہ سامنے والے کی پسند کا ہو تو اس تحفے کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب درود و سلام بھیجتے ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا درود پاک بھیجیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو تو یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے اس تحفے کی قدر و منزلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑھ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ خوش ہوں گے۔ تو نیت کیجئے کہ کچھ مرتبہ تو اس درود پاک کو ضرور پڑھا کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔